بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس محفل میں اپنی حاضری دوں، اور میں تو یہاں کچھ سیکھنے آئی ہوں. اور سچ کہوں تو جو بھی تھیٹر کے ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گی کہ میرے لیے تو چاند ستارے تھیٹر کے سب لوگ، میرے لیے تو چاند ستارے تھیٹر کے سب لوگ، اور شہر سے میٹھے پیار سے پیارے تھیٹر کے سب لوگ. ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اتنے پہلوؤں کو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے کور کیا کہ ہم سب کے ذہنوں میں جو سوال تھے وہ تقریباً اس کے جواب ہم نے پا لیے. ڈاکٹر ناہید صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، آپ جیسے اتنے خوبصورت اور مزے ہوئے آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں، رائٹرز ہیں خود ہمارے اس محفل کے میزبان بھی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے تھیٹر اس وقت مجھے آگاہی ہوئی جب بچپن میں، چونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، تو گھروں میں پتلی تماشے ہوتے تھے، کوئی پاٹے خان بنا ہوا ہے، کوئی کچھ ایسے پتلیوں کا تماشا. تو اس وقت وہ خواتین گھروں میں بیٹھ کر دیکھتی تھیں. پھر جب میں نے میٹرک کیا تو الحمرا آرٹس کونسل میں امروز کے تحت ایک ڈرامہ ہوا تھا جاگتے رہو، وہ آزادی کے حوالے سے تھا، تو اس میں نے پرفارم کیا. پھر اس کے بعد شیکسپیئر ڈرامٹک کلب ہے، اس کے تحت سہیل اسری کے ساتھ کچھ انگلش پلیز کیے. محسن گیلانی اور میرا تقریباً ایک ہی ساتھ ہمارا سفر ہے آرٹ کے حوالے سے. ابھی میں نے میٹرک نہیں کیا تھا تو میں نے ریڈیو پاکستان کے ڈرامے میں لیڈنگ کیریکٹر کیا. خیر یہ تو ایک چھوٹی سی میری کاوش تھی. پھر میں پروڈیوسر بنی. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا، ہماری تو ایک ٹریننگ تھی 6 ماہ کی جو ہماری پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی کافی نہیں تھی کہ ہم ڈرامہ بولنے یا لکھنے کے حوالے سے کچھ اس کو کافی سمجھیں. حالانکہ بہت بڑے رائٹرز تھے وہاں پر، باسط سلیم صاحب تھے، مشتاق شباب تھے، صفدر حمدانی صاحب، مہپارہ صفدر، اور ان جیسی پرسنالٹیز ہمیں سکھاتی تھی. لیکن جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا شروع کیا تو اس وقت ہماری اتفاق سے ایک ٹریننگ ہوئی لاہور میں. تمام 5 سینٹرز کے جو رائٹرز ہیں ان میں سے اتفاق سے یا میری خوش قسمتی کے فریدہ رانا کے ساتھ میں گئی. گائے سلیکٹر اور جینی تھامپسن تھے جنہوں نے ہمیں BBC کے فلم ڈائریکٹرز تھے. انہوں نے ڈرامہ لکھنا اور اس کی جو تھیم ہے اس کے بارے میں اور ڈائلاگز کیسے ہونے چاہیے وہ سارا انہوں نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں سکھایا. اور اس میں اتفاق سے میرا اسکرپٹ جو ہے وہ 5 سینٹر سے پروڈکشن کے لیے سلیکٹ ہوا. تو وہ بھی ایک بڑی مزے کی کہانی ہے کہ جب ہم ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے تو ہمارے ایک پشتون رائٹر تھے، وہ کہتے تھے اس کا فرق بچے کو کیا سمجھ آئے گی، میں نے جو پرانا ڈرامہ لکھا تھا وہ میں لے کے آ جاؤں گا. آخری دن اس کو جھٹکا لگا. کیوں کہ جو گائے سلیکٹر تھے انہوں نے کہا آئی واز بورن ان ڈیرہ غازی خان، مائی فادر واز کمشنر دیئر. آپ نے جو کچھ کہا میں سب سنتا رہا ہوں. میں نے بات تو ایک برسبیل تذکرہ، لیکن ہمارے پاکستان میں رائٹرز کے لیے پراپر ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے. اور ایسی ٹریننگز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ سوپ رائٹنگ ہے یا ڈرامہ ہے، اسٹیج ڈرامہ ہے، اس کی ٹریننگز ہونی چاہیے. میں ایران گئی تو وہاں پر گورنر بھی رہے ہیں، اور جہاں ہماری جو مرکز تحقیقات ایران و پاکستان ہے اس کے ڈائریکٹر بھی آپ شاید جانتے ہوں گے، ڈاکٹر سعید بزرگ بیگ دلی نائب صاحب آپ جانتے ہوں گے. تو میں ایران جب لینگویج کا کورس کرنے گئی تو وہ مجھے اپنی سسٹر کے گھر لے گئے. تو وہ ان کے جو بہنوئی تھے وہ وہاں کے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہیں، اور وہاں پر ایک شہر فلمستان بنا ہوا ہے جو کہ پورے وہاں پر ہمارے تو چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیو، شاہنور اسٹوڈیو یا جو بھی ہے. تو انہوں نے اپنی بھانجی سے ملوایا جو گریجویشن کر رہی تھی اسٹیج ڈرامے میں. اب دیکھیں ہمارے ہاں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسٹیج ڈرامے کو پڑھا، سمجھا، ٹریننگ لی اور اس میں گریجویشن کی یا PhD کیا. ایسے لوگوں کی یہاں پر اور ایسی ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پھکڑ پن کیا اس کی وجہ سے ڈرامے کی اسپیشلی خواتین کو ڈرامےز کام کر دیے. نہیں، یہ جملہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ رائٹرز اس کو ایسے کریکٹر اس کے لیے بنائیں کہ کہیں اچھا یہ ریڈیو یا ٹی وی یا اسٹیج کے ڈرامے میں کام کرتی ہیں. تو یہ عزت دلوانا بھی آرٹسٹوں کو ایک رائٹر کا ہی فرض ہے، پروڈیوسر کا فرض ہے. میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے لیے کہ جس مسئلے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اس منسٹری کو بحال کروانا چاہیے. اس کا ریوائول بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم پرانی سٹوریز کی بات کرتے ہیں، اگر ڈرامہ اچھا ہو تو شیکسپیئر کا ڈرامہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کیریکٹر گزر جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے کیریکٹرز بھی آ جاتے ہیں. جی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں چادر میلی سے لاہور میں بھی بہت اچھے ڈرامے اگر لکھے جائیں تو وہ چلتے ہیں، لیکن سرپرستی کی ضرورت رہے گی. ہمیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی اور آرٹسٹوں سے بھی کہ ہمارے پاس بہت سی ایسے چینل ہیں جو اس کو پروڈیوس کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ ہمدرد والوں سے بات کریں، بہت سی کمپنیاں ہیں، مختلف پروڈکشن والی کمپنیوں سے، اور خود پنڈی کے جو اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے بات کریں کہ آپ کا ہم وہاں پر نام بھی لے لیں گے اسپانسرڈ بائی. جیسے دبئی میں شوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشاعرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی شو میں اسپانسرشپ میں ہمیں فلاں فلاں نے ہیلپ کی. اگر آپ کے دل میں ایک جذبہ ہے تو راستے خود بخود انشاءاللہ کھلتے جائیں گے، لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کے لیے آپ فنکاروں کو مل کے ایک احتجاج کرنا چاہیے. جیسے اجوکا تھیٹر تھا، وہ خود پہنچتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسی طرح سے وہ پپٹ شوز کی روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، یا بچوں کو بھی ڈرامے کے حوالے سے ٹریننگز نہیں ہیں. تو ابھی دیکھیں بہت اچھے رائٹرز جو تھے، میں نے بڑی ڈسکشن کی ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ اتنا اہم ایشو ہے وحثیت مسلمان کہ فلسطین کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں تک یہ میسج کنوے بھی کریں. ہمارے پاس کوئی مشاعرہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ فلسطین کے حوالے سے ہو، ہم دیے جلائیں. ہم ایک ڈرامہ کیوں نہیں پروڈیوس کرتے؟ کیا شام کے والد جو تھے ریاض شاہد، انہوں نے کتنی خوبصورت موویز بنائی، زرقا دیکھ لیا، فلسطین پہ، آزادی پہ. تو اور وہ فلمیں بہت چلی اس وقت، ہٹ ہوئی، کیونکہ اس میں وہ اگر رائٹر چاہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھا کیا ہے. اور آپ نے تو اتنی اچھی ٹریننگز دی ڈرامے کے حوالے سے. ڈالاز ایک میں تو میں بھی شامل ہوئی تھی. ہاں جی، اور ہم نے کمل نصیر آبا نے اسپانسر کیا تھا، ہم نے اتنے ڈرامے پروڈیوس کیے. جب ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں.